روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. اور آپ جب پیدا ہوئے ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے. پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے, آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے. لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آ گیا, بیمار بچہ تو نہیں آ, پیتا بھی نہیں, آنکھ بھی نہیں کھولتا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کی ماں کی گود سے خود لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا. انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دی. جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگشت رسول پینے لگ گئے. اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا. اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے. اسی لیے تو علی کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بوچھل ہوگی. یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے, اور چوسا تو پہلی غذا پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے. اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کا, چہرے رسول. اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں. جو کعبے میں پیدا ہوا, پہلی غذا حضور کی انگشت مبارک چوسا, اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا. ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے, کون جان سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے, خاتمہ ہونا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزوں کے دن ہیں, اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں آ چکے ہیں, مسجد میں آ چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے, روزہ بھی ہوں گے, نماز کا وقت ہوگا. اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی کتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا, اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا. کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا. اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا, اور مسلح پر آپ گر پڑے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی. اے مسلمانوں سوچو, جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی, اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی. توجہ چاہتا ہوں, جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی. اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی, سورج ڈوب گیا تھا. جب میرے آقا بیدار ہوئے, رونے لگے. علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی, مولا کیسے قضا ہونے دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلٹائیں. میرے آقا نے اشارہ کیا, اے سورج پلٹ جا, کسی اور کے لیے نہیں, صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے, صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے. وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو, اور انہیں نماز واپس لوٹا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز مکمل کی. سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا. پوچھو اس آج سورج سے, آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو, لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ نہیں میرے عزیزوں. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی, میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اے نمرود تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا, مغرب سے, پچھم سے, ویسٹ سے نکال کر کے دکھا. نمرود نہیں کر سکا. آج کے زمانے کے نمرود کو بھی میں کہتا ہوں امریکہ لوٹا کے دکھا, رشیا لوٹا کے دکھا, یورپ لوٹا کے دکھا. میزائل بہت بنائے, پیٹروٹ میزائل, پتہ نہیں پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تمہارے پاس ہیں, لوٹا کے دکھاؤ. نہیں لوٹا کے دکھاؤ گے, لوٹائیں گی وہ انگلیاں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتی ہیں, لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ انگشت شہادت سورج کی طرف ہونی تھی کہ سورج آ گیا. بعض محدثین نے فرمایا ہے سورج روزانہ جو نکلتا ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے. مشرق میں جب نکلتا ہے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے, اس کی ترجمانی آپ کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس دن سورج جو ہے ہڑبڑاتے ہوئے باہر آیا تھا, یعنی ڈر کے باہر آیا تھا.
اس لیے کہ آج خلاف معمول پہلی مرتبہ ادھر سے نکالا گیا ہے، ادھر سے نکالا، اور بے ٹائم کی یہ ساری فضیلت میرے آقا کی ہے ضرور، انگشت مبارک اٹھی اور سورت پلٹ آیا ضرور، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوٹایا کس کے لیے گیا تھا، کس کے لیے؟ اسی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو قضا ہونا گوارا نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے، محراب مسجد میں ختم ہوئی ہے۔ مسلمانوں ان کی زندگی سے اتنا سیکھ جاؤ کہ حیدر کرار کی نمازیں اللہ ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایسا ماں ہو جاتے۔ ایک بار آپ کی پنڈلی میں تیر چبھ گیا تھا، نکالنے کے لیے بڑی تکلیف تھی، گوشت ساتھ میں آ سکتا تھا، لوگ نکالنے جاتے آپ کو درد ہوتا، لوگوں نے فیصلہ کیا جب علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے، علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے کھینچ کر کے تیر نکال لیا، اس کے ساتھ گوشت لگ کر کے باہر آیا، آپ نے نماز نہیں توڑی، پوری نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں تیر کب نکالا، تیر کب نکلا؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھا۔ وہ نماز میں محویت تھی، نماز میں غرق ہونے کی شان تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اے